نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا نبی اللہ۔ معزز ناظرین اکرام، آج میرا موضوع سخن ہے محبت رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ یہ موضوع اپنے اندر ایسی وسعت رکھتا ہے جس کے بیان کی کوئی حد محدود نہیں ہے۔ اللہ رب العزت نے اپنے بندوں کو بے شمار نعمتوں سے نوازا ہے، لیکن اس کی تمام نعمتوں سے پورا فائدہ وہی اٹھائے گا جس کے دل میں اللہ اور اس کے رسول کی محبت ہوگی، کیونکہ اللہ رب العزت فرماتا ہے قُلْ إِنْ كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا أَحَبَّ إِلَيْكُمْ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَجِهَادٍ فِي سَبِيلِهِ فَتَرَبَّصُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ۔ اے محبوب، آپ فرما دیجئے کہ اگر تمہارے باپ اور تمہاری اولاد اور تمہارے بھائی اور تمہاری بیویاں اور تمہارے کنبے والے اور وہ تجارت جس میں تمہیں نقصان کا ڈر ہو اور وہ تمہارے کمائے ہوئے مال اور تمہارے پسند کے مکان عزیز و محبوب ہوں، اللہ اور اس کے رسول اور جہاد کرنے سے تو راستہ دیکھو حتیٰ کہ اللہ اپنا حکم لائے، اور اللہ فاسقوں کو راہ نہیں دیتا۔ امام عشق و محبت سیدی سرکار اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ اس آیت سے معلوم ہوا کہ جسے دنیا میں کوئی عزیز، کوئی معزز، کوئی مال، کوئی چیز اللہ اور اس کے رسول سے زیادہ محبوب ہو، وہ بارگاہ الہی سے مردود ہے، اسے اللہ عز و جل اپنی طرف راہ نہ دے گا اور اسے عذاب الہی کے انتظار میں رہنا چاہیے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، کہ تم میں سے کوئی بھی اس وقت تک مکمل ایمان والا نہیں ہوگا جب تک میری محبت اس کے دل میں اس کے ماں باپ اور اس کی اولاد اور تمام لوگوں سے زیادہ نہ ہو۔ تو بات بالکل واضح ہو گئی کہ جو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ کسی کو عزیز رکھے وہ ہرگز مسلمان نہیں۔ علامہ قاضی عیاض رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ آیت کریمہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے لازم و فرض اور اس کے اصل مستحق ہونے کے بارے میں دلیل و حجت ہونے کے لیے کافی ہے، کیونکہ جس نے اپنی آل و اولاد اور مال کی محبت کو اللہ اور اس کے رسول کی محبت سے زیادہ سمجھا، ایسوں کو ڈراتے ہوئے اللہ رب العزت نے فرمایا فَتَرَبَّصُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ، تو انتظار کرو یہاں تک کہ اللہ اپنا حکم لائے۔ اور اس آیت کے آخر میں ایسوں کو اللہ رب العزت نے فاسق فرمایا ہے۔ یہ بات واضح ہو گئی کہ ہماری کامیابی و کامرانی اللہ اور اس کے رسول کی محبت میں ہے، اور اس آیت سے یہ بھی پتہ چلا کہ جب ایسا معاملہ درپیش ہو کہ دین اور دنیا میں سے کسی ایک کو اختیار کرنا پڑے تو مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ دین کو ترجیح دے اور دنیا کو چھوڑ کر دین کو اختیار کرے، لیکن اس معاملہ میں فی زمانہ مسلمانوں کا حال انتہائی افسوسناک ہے کہ وہ اپنے دین کا نقصان برداشت کرنے میں کوئی دقت، کوئی عار، کوئی پریشانی محسوس نہیں کرتے، بلکہ بعض اوقات اس سے انتہائی لاپرواہی برتتے ہیں، جبکہ اپنی دنیا کا نقصان لمحہ بھر کے لیے برداشت کرنا انہیں گوارا نہیں ہوتا ہے۔ افسوس، مسلمانوں سے نماز روزے کے لیے کہا جائے تو یہ اپنی دنیاوی مصروفیات اور کام کی زیادتی کا بہانہ بنا کر اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے اور اللہ رب العزت کی خاطر
چند گھنٹے بھوک برداشت کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ افسوس، مسلمانوں کو کاروباری اور تجارتی معاملات شرعی طریقے کے مطابق سر انجام دینے کی ترغیب دی جائے تو وہ ضروریات زندگی کی زیادتی اور اپنے منافع کی کمی ہو جانے کا رونا رو کر اس سے روگردانی کرتے ہیں۔ افسوس، مسلمان عورتوں کو شرعی پردے کی تلقین کی جائے تو وہ اسے پرانی سوچ اور عورتوں پر بلا وجہ کی پابندی قرار دے کر آزادی نسواں کے خلاف سمجھ کر اس پر عمل کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ طلاق کے معاملات میں جب اسلامی قانون کی روح سے شوہر اور بیوی میں جدائی کا فیصلہ ہو جائے تو اسلامی حکم کے سامنے سر تسلیم خم کرنے کی بجائے یہ طرح طرح کے ہیلے بہانے تراش کر ناجائز تعلقات کی زندگی گزارنے کی پوری کوشش کرتے ہیں۔ سر دست یہ چند مثالیں عرض کی ہیں، ورنہ زندگی کا شاید ہی کوئی گوشہ ایسا ہو جس میں دین پر دنیا کو ترجیح نہ دی جا رہی ہو۔ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو عقل سلیم عطا فرمائے اور دنیا کے مقابل میں دین کی اہمیت سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ سید المرسلین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم وما علینا الا البلاغ۔